یہ آکاشوانی ہے۔ اب آپ واجد اللہ خان سے علاقائی خبریں سنیے۔ سب سے پہلے سرخیاں۔ کرونا کے مریضوں کے جملہ ربع صحت ہونے کے معاملے میں ہندوستان نے دنیا میں سرکردہ مقام حاصل کر لیا ہے۔ دنیا بھر میں جملہ صحت یابی کا 19% ہندوستان میں لوگ صحت یاب ہوئے ہیں۔ وزیر بلدی نظم و نسق کے تارک راما راؤ نے بلدی عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ GHMC میں بارش کے دوران انسانوں اور املاک کے نقصان کو بچانے کے لیے ضروری اقدامات کریں۔ گزشتہ روز 2 زرعی بلز کی منظوری کے دوران نامناسب رویے پر مانسون سیشن کے بقیہ حصے کے لیے ایوان کی کارروائی سے راجیہ سبھا کے 8 ارکان کو معطل کر دیا گیا اور تلنگانہ کے شمالی و مشرقی اضلاع میں بعض مقامات پر آئندہ 48 گھنٹوں کے دوران شدید بارش کا امکان ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ کرونا کے مریضوں کے جملہ ربع صحت ہونے کے معاملے میں ہندوستان نے دنیا بھر میں سرکردہ مقام حاصل کر لیا ہے۔ وزارت صحت نے کہا کہ دنیا بھر میں جملہ صحت یابی کا 19% ہندوستان میں لوگ صحت یاب ہوئے ہیں۔ اس نے کہا کہ آج کی تاریخ تک 43,96,000 سے زائد کرونا کے مریض ربع صحت ہوئے ہیں۔ امریکہ میں دنیا بھر کے ربع صحت ہونے کا فیصد 18.70، برازیل میں 16.90 اور روس میں 4% ہے۔ وزارت نے کہا کہ کووڈ-19 کے مریضوں میں ملک میں صحت یابی کی شرح 80.12% تک جا پہنچی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 93,000 سے زائد کووڈ مریض ربع صحت ہوئے ہیں۔ مسلسل صحت یابی کے ذریعے ملک میں معاملات کی حقیقی تعداد میں کمی ہوئی ہے۔ یہ اب جملہ مثبت معاملات کے صرف 18.28% ہیں۔ آج کووڈ-19 کے 86,961 انفیکشن کے معاملات سامنے آئے ہیں۔ موجودہ طور پر ملک میں سرگرم معاملات کی جملہ تعداد تقریباً 10 لاکھ ہے۔ وزارت نے کہا کہ مرکز کی حکمت عملی اور ٹیسٹ ٹریک ٹریٹ رسائی کے نتیجے میں اموات کی شرح میں بڑے پیمانے پر کمی ہوئی ہے۔ موجودہ طور پر ہندوستان میں اموات کی شرح صرف 1.60% ہے، جو دنیا میں کم اموات کی شرح میں سے ایک ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1,130 اموات کا پتہ چلا ہے، جس کے بعد اس مرض سے مرنے والوں کی جملہ تعداد 87,882 ہو گئی ہے۔ ICMR کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 7,31,000 سے زائد معائنے کیے گئے۔ تاحال کیے گئے معائنوں کی تعداد 6,43,00,000 تک جا پہنچی ہے۔ تلنگانہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ-19 کے جملہ 1,302 نئے معاملات درج کیے گئے ہیں۔ اس طرح ریاست میں جملہ معاملات 1,72,608 ہو گئے ہیں۔ ریاست میں گزشتہ روز 31,000 معائنے کیے گئے۔ ربع صحت ہونے کی شرح میں قدرے بہتری آئی ہے۔ یہ شرح 82.22% ہو گئی ہے۔ گزشتہ روز 2,230 مزید افراد صحت یاب ہوئے ہیں۔ اسی دوران ریاستی محکمہ صحت و طبابت کی جانب سے جاری کردہ روزانہ کے بلیٹن میں آج صبح کہا گیا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران حیدرآباد میں کووڈ-19 کے نئے 266 معاملات درج کیے گئے ہیں۔ آندھرا پردیش میں تاحال 51 لاکھ سے زائد ریکارڈ نمونوں کی جانچ کی گئی ہے۔ 7,738 مثبت معاملات ریاست میں درج کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 70,455 نمونوں کی جانچ کی گئی۔ 10,608 افراد ربع صحت ہو کر ریاست کے بیشتر کووڈ اسپتالوں سے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ڈسچارج کیے گئے ہیں۔ اسٹیٹ کووڈ نوڈل آفیسر نے یہ بات بتائی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ سے 57 افراد کی موت ہوئی اور تاحال اس سے 5,359 افراد کی موت ہوئی ہے۔ کووڈ کے مریضوں کی جملہ صحت یابی کے معاملے میں ہندوستان دنیا میں سرکردہ مقام پر پہنچ چکا ہے۔ ایک ٹویٹ میں وزارت صحت نے کہا کہ ہندوستان میں ربع صحت ہونے کا فیصد دنیا کے جملہ صحت مندی کا 19% ہے۔ اس نے کہا کہ آج کی تاریخ تک 43 لاکھ سے زائد کووڈ کے مریض ربع صحت ہوئے ہیں۔ امریکہ میں جملہ عالمی صحت یابی 18.70، برازیل میں 16.90 اور روس میں 4% ہے۔ وزیر بلدی نظم و نسق کے تارک راما راؤ نے بلدی عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ GHMC میں بارش کے دوران انسانوں اور املاک کو نقصان کو بچانے کے لیے ضروری اقدامات کریں۔ انہوں نے حیدرآباد میں آج GHMC، آبرسانی اور دیگر محکمہ جات کے عہدیداروں کے ساتھ بارش کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ وزیر موصوف نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ آئندہ 2 ہفتوں تک تمام ملازمین کی رخصت منسوخ کر دی جائے۔ شہر میں گزشتہ 10 دنوں کے دوران 54 سینٹی میٹر بارش درج کی گئی۔ انہوں نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے نچلی سطح پر معائنے کیے جائیں۔ وزیر موصوف نے عہدیداروں کو یہ بھی ہدایت دی کہ خستہ حال عمارتوں اور دیگر کمزور عمارتوں کی نشاندہی کرتے ہوئے انہیں فوری طور پر منہدم کر دیا جائے۔ وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ پرگتی بھون میں اعلیٰ سطحی اجلاس میں کل دھرانی پورٹل کے ڈیزائن کا جائزہ لیں گے۔
وزیر اعلیٰ چاہتے ہیں کہ نئے ریونیو ایکٹ کی مدد سے محکمہ مال کو بہتر بنانے حکومت کی انقلابی تبدیلیوں کے حصے کے طور پر شفاف طریقے سے ریونیو ریکارڈ کو رکھا جائے۔ اجلاس میں شرکت کرنے والے تمام متعلقہ عہدیداروں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اپنے ساتھ جامع معلومات لائیں۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ نے سابق وزیر و سرکردہ مجاہد آزادی کنڈا لکشمن باپو جی کو ان کی 8ویں برسی پر یاد کیا۔ اپنے پیام میں وزیر اعلیٰ نے باپو جی کو ہندوستان چھوڑ دو تحریک، نان ملکی احتجاج اور تلنگانہ احتجاج میں شامل ہونے والوں میں سے ایک قرار دیا۔ راؤ نے کہا کہ باپو جی ہمیشہ کئی افراد کے لیے جذبہ بنے رہے اور آنے والی نسلیں بھی انہیں یاد کریں گی۔ مرکزی مملکتی وزیر داخلہ کشن ریڈی نے بھی باپو جی کو خراج پیش کیا۔ یہ آکاشوانی ہے۔ گزشتہ روز 2 زرعی بلز کی منظوری کے دوران نامناسب رویے پر مانسون سیشن کے بقیہ حصے کے لیے ایوان کی کارروائی سے راجیہ سبھا کے 8 ارکان کو معطل کر دیا گیا ہے۔ ان میں کانگریس کے ارکان راجیو ساتو، رپن بورا، نذیر حسین، ٹی ایم سی ارکان ڈیرک اوبرائن، ڈولا سین، سی پی ایم ارکان پارلیمنٹ کے راگیش، ای کریم اور عام آدمی پارٹی کے رکن سنجے سنگھ شامل ہیں۔ پارلیمانی امور کے مملکتی وزیر مرلی دھرن نے ان ارکان کو معطل کرنے کے لیے قرارداد پیش کی، جس کو ندائی ووٹ سے منظور کر لیا گیا اور صدر نشین وینکیا نائیڈو نے معطل ارکان کے ناموں کا اعلان کیا۔ وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی و صنعت تارک رامارو نے ریاستی بی جے پی کی قیادت بشمول پارٹی کے صدر بنڈی سنجے کے مسلسل جھوٹ کو مؤثر طور پر بے نقاب کیا ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ مرکز نے کووڈ-19 سے لڑائی لڑنے کے لیے تلنگانہ کو 7,000 کروڑ روپے جاری کیے ہیں۔ راما راؤ نے اپنے ٹویٹ میں مرکزی مملکتی وزیر صحت و خاندانی بہبود اشونی کمار چوبے کی جانب سے لوک سبھا میں دیے گئے جواب کا حوالہ دیا، جس میں انہوں نے واضح طور پر کہا تھا کہ مرکزی حکومت نے وبا کی روک تھام کے لیے 2019-20 میں تلنگانہ کے لیے 3,340 اور 2021 میں 256.89 کروڑ روپے جاری کیے ہیں۔ وزیر پنچایت راج و دیہی ترقی ایرابلی دیاکر راؤ نے کہا کہ وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ غریب خاندانوں کے بڑے بھائی کے طور پر کلیانہ لکشمی اور شادی مبارک اسکیمات کے تحت مالی امداد غریب افراد کو فراہم کر رہے ہیں۔ انہوں نے ورنگل رورل ضلع کے رائے پرتی گاؤں میں کلیانہ لکشمی اور شادی مبارک اسکیمات کے استفادہ کنندگان میں 1.24 کروڑ روپے کے چیکس حوالے کیے۔ شمال مغرب خلیج بنگال اور اس سے متصل علاقے میں ہوا کے کم دباؤ کا علاقہ بنا ہوا ہے۔ یہ دباؤ شمالی ساحلی اوڈیشہ کے متصل علاقے میں طوفانی گرداب کی شکل میں سطح سمندر سے 7.6 کلومیٹر اونچائی پر بنا ہوا ہے۔ اس کے زیر اثر آئندہ 48 گھنٹوں کے دوران تلنگانہ کے شمالی اور مشرقی اضلاع میں بعض مقامات پر شدید سے شدید ترین بارش کا امکان ہے۔ آئندہ 48 گھنٹوں کے دوران تلنگانہ کے بعض مقامات پر گرج و چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آئندہ 5 دنوں کے دوران تلنگانہ کے کئی مقامات یا بعض مقامات پر گرج و چمک کے ساتھ بارش ہوگی۔ راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ نے قطر کے لیے خدمات کا احیا کیا ہے۔ ایئر ٹرانسپورٹ ببل کے طور پر خدمات کا دوبارہ آغاز کرتے ہوئے قطر ایئر ویز نے حیدرآباد کو قطر کے دارالحکومت دوحہ سے جوڑ دیا۔ ہفتے میں 2 مرتبہ ہفتہ اور اتوار کو طیارے قطر کے لیے چلائے جائیں گے۔ اس ایئرپورٹ نے متحدہ عرب امارات کے لیے بھی خدمات کا احیا کیا ہے۔ اتحاد ایئر ویز کے ذریعے حیدرآباد اور ابوظہبی کے درمیان طیارے چلائے جائیں گے۔ 20 ستمبر کے بعد ان خدمات کا احیا ہوا اور اب یہ ہفتے میں 3 مرتبہ جمعرات، جمعہ اور اتوار کو دستیاب رہیں گے۔ رشوت کے معاملے میں مبینہ طور پر ملوث میدک کے ایڈیشنل کلکٹر جی ناگیش کو 4 دیگر کے ساتھ ECB تحویل میں دے دیا گیا ہے۔ ضلع کے سروے نمبرات 58 59 میں 112 ایکڑ اراضی کے لیے اعتراض نہیں سرٹیفکیٹ جاری کرنے پر ایک شخص سے 1.12 کروڑ روپے کا مطالبہ کرنے کے بعد ان کی گرفتاری ہوئی اور انہیں چنچل گوڑہ جیل منتقل کر دیا گیا۔ ناگیش نے شکایت کنندہ سے 40 لاکھ روپے کی نقد رقم لی تھی۔ آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک مرتبہ پھر سن لیجئے۔ کرونا کے مریضوں کے جملہ روبہ صحت ہونے کے معاملے میں ہندوستان نے دنیا میں سرکردہ مقام حاصل کر لیا ہے۔ دنیا بھر میں جملہ صحت یابی کا 19% ہندوستان میں لوگ صحت یاب ہو رہے ہیں۔ وزیر بلدی نظم و نسق کے تارک رامارو نے بلدی عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ GHMC میں بارش کے دوران انسانوں اور املاک کے نقصان کو بچانے کے لیے ضروری اقدامات کریں۔ گزشتہ روز 2 زرعی بلز کی منظوری کے دوران نامناسب رویے پر مانسون سیشن کے بقیہ حصے کے لیے ایوان کی کارروائی سے راجیہ سبھا کے 8 ارکان کو معطل کر دیا گیا اور تلنگانہ کے شمالی و مشرقی اضلاع میں بعض مقامات پر آئندہ 48 گھنٹوں کے دوران شدید بارش کا امکان ہے۔ اسی کے ساتھ ہی آکاشوانی حیدرآباد سے اردو میں علاقائی خبریں یہیں ختم ہوئیں۔